السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ بالکل خیریت سے ہوں گے، مست ہوں گے اپنی لائف میں اور روزمرہ زندگی میں باقی سب کے لیے بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہوں گے۔ اچھا، کیا آپ کو کبھی ایسا تجربہ ہوا ہے آپ کی لائف میں؟ کیا کبھی اس طرح کی کوئی سچویشن آئی ہے کہ اچانک سے آپ پر بہت سی مشکلات آن پڑی ہوں اور آپ پریشان ہوں کہ یار یہ سب میرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں تو بہت کیئرنگ ہوں، یا میں سب کے ساتھ بڑے اچھے رویے سے رہتا ہوں یا رہتی ہوں، اور میرے ساتھ کوئی کیسے کر سکتا ہے یہ سب کچھ؟ چاہے وہ لوگوں کے رویے ہوں یا چاہے کسی ایسی سچویشن میں آپ آن گرے ہوں کہ آپ کو اس میں سروائیو کرنا مشکل لگ رہا ہو، یا آپ کو یوں لگ رہا ہو کہ اب یہ اتنی بڑی مشکل آن پڑی ہے مجھ پر اور میں اس سے کیسے نکلوں گا؟ اور سم ٹائم ہم مایوسی میں اللہ پاک سے گلے بھی کرنے لگ پڑتے ہیں کہ اللہ تو نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ میں کہاں اس بوجھ کو اٹھا سکتا ہوں؟ تو نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ نعوذ باللہ، ہمیں ایسا کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ جب بھی جو بھی سچویشن ہوتی ہے، یا تو ہمارے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے، تو یا سم ٹائم اللہ پاک کا کوئی پلان ہوتا ہے، وہ ہمیں کسی ایک سرٹن سچویشن میں کسی مشکل میں ڈال کے ہمارے لیے مزید بہتر کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم انسان ناقص العقل اتنا دور تک سوچ نہیں سکتے، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو کہ اللہ پاک کے کرنے میں بہتری ہے، کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، تو ہم لوگ ایک دم سے گلے گزارے کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ ایک شخص تھا، وہ بہت زیادہ مطلب اکثر دیکھا جائے تو اچھا تھا اپنی ڈیلنگ کے حوالے سے بھی، اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چونکہ تاجر تھا، تو اس طرح جن لوگوں کے ساتھ بھی اس کا کاروبار کا سلسلہ چلتا ان کے ساتھ بہت فیئر ڈیلنگ کیا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اپنے مال کو لے کر تجارت کی غرض سے وہ ایک کشتی میں سوار ہوا، اور پھر بہت سے دوسرے تاجر بھی اسی کشتی میں سوار تھے، اور پھر یہ ان کی جو کشتی ہے وہ روانہ ہو گئی کسی دوسرے شہر کی طرف اپنے تجارتی سامان کو لے کر۔ اب ہوا یوں کہ جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے تو ایک دم سے طوفان آنے لگ پڑا، اور سمندر میں جب طوفان آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کشتیاں ڈوب جایا کرتی ہیں، تو خطرہ یہی تھا۔ تو تاجروں نے مل کر یہ سوچا کہ یار کشتی تو ابھی اس وقت سمندر کے پانی میں بہت زیادہ وہ خطرے میں ہے، تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کا ویٹ کم کیا جائے۔ چونکہ ویٹ کم کرنے کے لیے پھر دو ہی آپشنز تھے، یا سامان تو یا انسان، تو انسانوں کی تو جان اس طرح سے خطرے میں نہیں ڈالی جا سکتی تھی، تو انہوں نے پلان کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم نا جس کا سامان سب سے زیادہ ہے اس کا سامان اٹھا کر پانی میں پھینک دیتے ہیں، مطلب وہ اپنا پانی میں سامان خود ہی پھینک دے تاکہ ویٹ ذرا کم ہو جائے اور ہم سب بخیریت کنارے تک پہنچ سکیں۔ اب یہ ڈسکشن چل رہی تھی، تو بائی چانس وہی تاجر جس کے بھی میں نے پہلے ذکر کیا، جس کے بارے میں، اس کا سامان سب سے زیادہ تھا، اور اس کو کہا گیا کہ تمہارا سامان چونکہ سب سے زیادہ ہے تو تم اپنا سامان جو ہے پانی میں سمندر میں پھینک دو تاکہ ہم لوگ جو ہیں بخیریت وہاں پہنچ سکیں۔ اب اس تاجر کو بہت برا لگا، آبویس سی بات ہے، سب کو برا لگتا ہے، اب وہ تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں تو باقی سب کا سامان پڑا رہے اور اس کا سارا سامان اٹھا کے پھینک دیا جائے، تو یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے، کوئی بھی بندہ اتنی ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ صرف میرا سامان کیوں پھینکا جائے، ایسے کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ تھوڑا تھوڑا اپنا اپنا سامان پھینکیں تو سب کا مل کر ایک جیسا ویٹ ہو جائے گا، اور بس وہ کشتی سنبھل جائے گی۔ تو لیکن تاجروں نے، باقی جو دوسرے تاجر تھے، انہوں نے ضد لگا لی، اور انہوں نے کیا کیا، اس کا سامان اور اس شخص دونوں کو اٹھا کے پانی میں پھینک دیا، اور خود وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ جب پانی میں یعنی سمندر میں چونکہ اس کو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، تو یہ تو نا امید ہو چکا تھا کہ اب تو میں مر ہی جاؤں گا، میرا سامان بھی ڈوب گیا، ظاہری سی بات ہے، ایک صدمہ الگ، اور اس کے بعد وہ ہیپننگ جس میں اس کو پانی میں پھینک دیا گیا، سمندر کے ٹھاٹے مارتے پانی جو طوفان کی زد ہو چکا تھا، وہ کشتی اس میں اس کو نیچے پھینک دیا گیا تھا۔ تو اب اس طرح ہوا کہ وہ اسی مایوسی کی حالت میں، صدمے میں وہ بے ہوش ہو گیا، اور پانی میں اس طرح تھا کہ اس کو چونکہ سوئمنگ آتی نہیں تھی تو اس کو تو پتہ چلا نہیں، وہ بے ہوش ہو گیا۔ پانی کی لہروں نے اس کو بہاتے ہوئے جا کے سمندر میں ایک خشک جزیرے پر پھینک دیا۔ اب چونکہ وہ بے ہوش تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے جب ہوش آئی تو وہ حیران ہو گیا کہ میں تو زندہ بچ گیا ہوں۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا تو خود کو ایک جزیرے پر پایا۔ اچانک خود کو زندہ پا کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میں تو زندہ ہوں۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ اچھا اس طرح سے تو مجھے ان لوگوں نے یوں پھینکا تھا، میرا سامان بھی پھینک دیا تھا۔ دائیں بائیں دیکھنے لگا تو کوئی اور نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ظاہر ہے جزیرے میں وہ اکیلا تھا۔
خیر اب اس نے کیا کیا کہ کچھ دائیں بائیں سے لکڑیاں جمع کی اور وہاں سے اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا دی اور اب اس جھونپڑی میں رہنے لگا، اور دیکھا تو کچھ وہاں قریبی خرگوش بھی اس کو نظر آئے، تو خیر اس کے لیے ایک تھوڑا سا سبب بن گیا تھا کہ وہ وہاں اپنی گزر بسر کر سکے، تو وہ خرگوش کا شکار کر لیتا، وہیں پکا لیتا، کھا لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا بنا رہا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی، اور جیسے ہی جھونپڑی کو آگ لگی تو یہ لے دے کے ایک آخری آسرا تھا اس کے پاس، وہ بھی اس سے چھن گیا۔ اب تو یہ بہت پریشان ہوا، بڑے گلے گزارے کرنے لگا اللہ پاک سے اور رونے لگ پڑا کہ پہلے مجھ سے میرا مال چھنوایا اور سمندر میں تو نے پھینکوا دیا، اور مجھے بھی سمندر میں پھینکوا دیا، اب میں یہاں اس ویران جزیرے پر موجود ہوں اور کوئی آسرا ہی نہیں، ایک جھونپڑی ہی تھی اور وہ بھی تو نے مجھ سے چھین لی، آخر تو چاہتا کیا ہے؟ تو اس نے اس طرح کے الفاظ جو ہیں ادا کیے اور خیر مایوس ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد غصے میں آ کے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اچانک دیکھتا ہے کہ سامنے کوئی 5-6 آدمی کھڑے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں اٹھو اٹھو ہمارے ساتھ چلو۔ وہ پھر حیران ہو گیا کہ یہ کیا، یہاں پہ تو نہ کوئی پہلے انسان تھا، نہ کوئی امید کسی کے آنے کی، تو یہ کیسے؟ تو حیران ہو کے ان سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں پہ کیسے آ گئے، اور تم لوگوں کو میرا کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے اکثر گزرتے رہتے ہیں، تو ہم نے یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ یہاں یہ جو جزیرہ ہے یہ ہمیشہ ویران رہتا تھا، یہاں کبھی بھی کوئی رہا نہیں ہے، تو ہم نے یہاں دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، اور ہمیں پتہ تھا کہ ضرور کوئی یہاں مشکل میں پھنسا ہوا ہے، یہ غیر آباد جزیرہ تھا اور یہاں پہ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تبھی تو اس نے دھواں لگا کے یعنی آگ لگا کے ہمیں بلانے کی، الرٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو پھر اس طرح سے ہم تمہارے تک پہنچے۔ یہ بات سن کر تو وہ اور بھی حیران ہو گیا، اور اپنے ذہن میں اس نے اس بات کو اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ ملامت کر رہا تھا کہ میں کیسے گلے کر رہا تھا اپنے اللہ سے، اور اللہ نے دیکھو میرے لیے یہ ارینجمنٹ کیا تھا۔ خیر اس نے جب یہ بات سنی تو اس نے پھر ان ملاحوں کو اپنے بارے میں بتایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ مجھے میرے ساتھ کے باقی جو تاجر تھے انہوں نے پانی میں سے مطلب کشتی سے نکال کے پانی میں پھینک دیا، میرا سامان بھی پھینک دیا، مجھے بھی پھینک دیا، تو اس طرح میں یہاں اس جزیرے تک پہنچا ہوں۔ جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ اس کشتی کے ساتھ ہوا کیا جس میں سے تمہیں باہر پھینک دیا گیا تھا؟ اب اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہوں نے اگلی بات بتائی نا تو وہ حیران ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ جس کشتی میں سے تمہیں باہر پھینک دیا گیا تھا نا، وہ تھوڑا سا آگے جا کے پوری کی پوری سمندر میں غرق ہو گئی۔ اوہ، یہ بات سننی سجدے میں گر گیا وہ بندہ اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے بچانے کے لیے اتنا بڑا پلان کیا، اتنا سب کچھ، یہ جو کچھ ہوا جس پہ میں گلے کر رہا تھا وہ سب تو نے مجھے بچانے کے لیے ارینجمنٹس کی ہیں۔ تو اس پہ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکریہ بھی ادا کیا اور اپنے رویے پہ اللہ پاک سے معافی بھی مانگی، اور اس طرح سے جو ہے اس شخص کی جان بچا لی گئی اور اس کو واپس شہر کی طرف لے کر آ گئے۔ خیر اس ساری سٹوری میں ہمیں جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بڑی بڑی مشکلیں آتی ہیں انسان پر، لیکن وہ مشکلیں ایٹ دی اینڈ ہمارے لیے کچھ بیسٹ لانے والی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کو ہی سوچ کے صبر کر لیں، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں سچویشن کو، اور مشکل میں کوئی کہتے ہیں نا مشکل وقت آپ کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت برا وقت ہے، لیکن اسی میں کچھ اپرچونیٹیز آپ کے لیے نکال رہا ہوتا ہے۔ تو خیر ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ہم پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس پہ ناشکری کرنے یا گلے کرنے کے بجائے ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آخر اس میں اللہ پاک ہمارے لیے کیا بیسٹ پلان کر رہے ہوں گے۔ تو وہ ویٹ فار دا نیکسٹ کے لیے آپ جو ہے نا اپنے آپ کو پر امید رکھیے اور اللہ پاک پر پورا بھروسہ رکھیے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پیغام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے، اس کو شیئر کیجیے گا باقی سب لوگوں کے لیے، اور جن لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے کائنڈلی آپ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، بائے بائے۔